بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مومنین، تمام اہل ایمان اس حدیث پر ایمان رکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، اے اللہ حق کو ادھر موڑ دینا جدھر علی مڑ جائے۔ کیا کیا حق ہے، اس کی فہرست لمبی ہے، اس میں سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد میں قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں کہ سرور کائنات کے بارے میں یہ حدیث مشہور ہے کہ انما جاء بہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق، جو کچھ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں وہ حق ہے۔ دین حق ہے۔ میں اگر آیات پڑھوں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ دین حق ہے، اللہ حق ہے، قرآن حق ہے، کعبہ حق ہے، رسول حق ہے، یہ تمام چیزیں حق ہیں۔ اور جب یہ ساری چیزیں حق ہیں تو اب اس کو فہرست بنا لیجئے۔ اللہ حق ہے، اللہ علی کے ساتھ ہے۔ رسول حق ہے، رسول علی کے ساتھ ہے۔ قرآن حق ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ کعبہ حق ہے، کعبہ علی کے ساتھ ہے۔ دین حق ہے، دین علی کے ساتھ ہے، اور علی دین کے ساتھ ہے۔ علی اللہ کے ساتھ ہے، علی رسول کے ساتھ ہے، علی دین کے ساتھ ہے، علی کعبے کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب تمام اہل ایمان کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے، تمام کلمہ گویوں کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ علی علیہ السلام جو کچھ کرتے ہیں وہ حق ہے، اور جہاں چپ رہے وہ بھی حق ہے۔ یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ علی چپ کیوں رہے، علی بولے کیوں نہیں، علی نے جنگ کیوں نہیں کی۔ یہ سارے سوالات غلط ہیں۔ صرف ایک بات کو یاد رکھیے گا کہ جب ہر حق علی کے ساتھ ہے تو علی کے ساتھ بھی وہی رہ سکتا ہے جو حق کے ساتھ ہوگا۔ جو حق کے اوپر نہیں ہوگا وہ علی کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اب جو علی سے دوستی کرتا ہے وہ حق پر ہے، جو علی سے دشمنی کرتا ہے وہ باطل پر ہے، جو علی سے محبت کرتا ہے وہ حق پر ہے، جو علی سے عداوت رکھتا ہے وہ باطل پر ہے۔ لہذا جس نے علی سے جنگ کی اس نے حق کے ساتھ جنگ کی، یعنی علی کے ساتھ جنگ کرنے والا اللہ سے جنگ کرتا ہے، رسول سے جنگ کرتا ہے، قرآن سے جنگ کرتا ہے، کعبے سے جنگ کرتا ہے، دین سے جنگ کرتا ہے۔ ایسا شخص کہ جو علی کا دشمن ہو، کم از کم اہل ایمان کی نگاہ میں وہ رحمت اللہ علیہ یا رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ جو بھی ہو، میرا سوال صرف اتنا سا ہے کہ اب جو علی علیہ السلام کا پوتا 12ویں امام آخر الزمان علیہ السلام جب آنے والے ہیں، ان کے آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جہاں جہاں تک لوگ حق سے ہٹ گئے ہیں انہیں حق کی طرف واپس پلٹائیں گے۔ امام آئیں گے نا، کہیں گے یہ مال تیرا نہیں ہے واپس کر، یہ گھر تیرا نہیں ہے واپس کر، اس میں بہن کا حصہ ہے واپس کر، اس میں بھائی کا حصہ ہے واپس کر، اس میں پڑوسی کا حصہ ہے واپس کر، یہ بیوی تیری نہیں ہے، اسے چھوڑ۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس میں بہت سارے رشتے ایسے ہیں، مثلا ایک عورت کی طلاق نہیں ہوئی ہے شرعی اعتبار سے، اگر اس کی شادی دوسری جگہ کر دی جائے تو وہ اس کی بیوی نہیں شمار ہوگی، بلکہ حرام محبت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے رضائی رشتوں سے بہت سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی شخص نے کسی لڑکے کے ساتھ لواطہ کیا ہو، بدکاری کی ہو، اس کی بہن بھی اس کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ ایسے بہت سارے رشتے ہیں جہاں شادیاں ہو جاتی ہیں، یہ حرام محبت ہو جاتی ہیں۔ لہذا جب امام علیہ السلام آ کر لوگوں کا حق دلوائیں گے، گھر اس کا ہے دے دو، مال اس کا ہے دے دو، یہ بیوی تمہاری نہیں ہے، جب اس طریقے سے مولا فیصلے کریں گے تو اس وقت بہت سارے دنیا والے عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کہنے والے امام کی امامت کا انکار کر دیں گے۔ یہ کتابوں کے اندر موجود ہے، ہمارے پاس روایات موجود ہیں، میرے پاس یہ تقریباً کوئی 50 سے زیادہ کتابیں موجود ہیں جس کے اندر یہ روایات موجود ہیں کہ بہت سارے دعائے ندوہ پڑھنے والے
یہ جو دعائے ندبہ پڑھنے جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں بیچارے کیا کرنے جا رہے ہیں. دعائے ندبہ امام کو دعوت ہے. جو بھائی کا حق کھا کے بیٹھا ہے اسے دعائے ندبہ پڑھنے کا کوئی حق نہیں. جو غصبی مکان میں رہتا ہے اسے دعائے ندبہ پڑھنے کا کوئی حق حاصل نہیں. جو پنجہ خانہ نماز نہیں پڑھتا اسے دعائے ندبہ پڑھنے کا کوئی حق نہیں. جو داڑھی نہیں رکھتا اسے دعائے ندبہ پڑھنے کا کوئی حق نہیں. جو مکس گیدرنگ کی شادیوں میں جاتا ہے اسے دعائے ندبہ پڑھنے کا کوئی حق نہیں ہے. دعائے ندبہ ایک دعوت نامہ ہے امام علیہ السلام کو، اور امام کو دعوت وہی دے گا جو امام علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت کے لیے مکمل تیار ہوگا. لوگوں نے غصبی جگہوں پر قبضے کر رکھے ہیں، بھائیوں کی زمین پر، بہنوں کی زمین پر، عزیزوں کی زمین پر، بہت سارے مال پر، بہت سارے جائیداد پر، اور اس کے بعد بھی دعائے ندبہ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں. یہ مذاق کرتے ہیں اپنے آپ سے. ان کو کوئی حق نہیں ہے دعائے ندبہ پڑھنے کا.